بھیڑیا ہے آپ میں سے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ کو تو بول ہی دینا چاہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ بھائی بھیڑیے کو حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لایا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ساری باتیں سن کے بھی خاموش ہیں۔ آپ کو ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیٹھے آرام سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شاعر اسلام ہندوستان، پچھلے بار بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو اس محفل میں شاعر آئے تھے وہ بھی بڑے ہندوستان کے مشہور تھے، یہ مشہور بھی ہیں ماشاءاللہ اور مقبول بھی ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ آپ ان کو ہی سنیں گے، میں تو آپ کے گھر کا ہوں، مگر ہاں یہ بات الگ ہے کہ میں گھر پہ بھی بڑا کماتا ہوں، یہ بات ایک الگ سی ہے، مگر آپ کے گھر کا ہوں۔ ایک سال میں آپ مجھے ایک بار سننے کے لیے الحمدللہ بیٹھتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ ہمارے عمران رضا برکاتی صاحب ہیں، بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ جتنے یہ علماء ہیں اللہ سب کو خوب ترقیاں عطا کرے۔ ان علماء کو پہچانو، ان کی خدمت کیا کرو، اگر بلند مرتبے چاہتے ہو تو علماء کے خادم بن جاؤ، اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے گا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے حاجی نوشے صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے یہ ہر سال ایک سالانہ جلسہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ان کے بچے نہیں کراتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ ایسے نیک کام میں کبھی یہ نہ کہو میں کرتا ہوں ورنہ چھن جائے گی توفیق، یہ کہو رب چاہتا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تیری سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ ایک درزی سے میرا بچپن سے دوستانہ ہے، کپڑے سیتا ہے، وہ اس سے سوئی سے سیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تو اس سے کچھ مانگے گا تو دے دے گا؟ کہا رب دے تو دے گا۔ کہا تو پھر ایسا کر اس سے ایک سوئی لے آ۔ تو جا کے، اب یہ سوئی کی حکمت یہ تھی کہ منع بھی نہیں کر سکتا، تو سوئی نہیں میرے پاس، جا کے بولا موسیٰ سوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس سے جا کے بولے یار تیری میری بڑی دوستی ہے، ایک سوئی کی ذرا ضرورت ہے، دے دے گا؟ کہا نہیں دوں گا۔ کہا یار سوئی کی تو بات ہے، میں تھوڑی دیر میں لا کے دے دوں گا۔ کہا نہیں میں نے نہیں دینی ہے۔ واپس چلے گئے موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا ملی؟ کہا رب نہیں ملی۔ پھر کہا کہ جا پھر سے ٹرائی کر، ایک بار اور صحیح کر۔ جا کے گئے، کوشش کی، بولے یار پرانی دوستی ہے، ایک سوئی کی تو بات ہے۔ کہا موسیٰ اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ لو پورا ڈبہ سامنے کر دیا، جتنی چاہیں اتنی سوئیاں لے لو۔ ایک سوئی اٹھا کے گئے، اللہ نے فرمایا مل گئی؟ کہا مل تو گئی مگر بات سمجھ نہیں آئی، وہ پہلے بھی میرا دوست تھا، وہ بعد میں میرا دوست تھا، درمیان میں کوئی جھگڑا بھی کوئی نہیں ہوا، مگر پہلے صاف انکار، اس کے بعد ڈبہ سامنے، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا زیادہ دماغ نہ لگاؤ موسیٰ، بات یہ ہے اس کے دل میں پہلے نہ دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی اور بعد میں دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی ہے۔ آپ جب چلتے ہیں نا تو چلتے چلتے جو آپ مڑ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو ماتھے کے ذریعے پکڑ رکھا ہے، یہ اوئی کرتا ہے نا۔ ایسا نہ کہا کرو کہ ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ دواؤں میں شفا ہے، نہیں نہیں، ہمارا یقین ہے شافی اللہ ہے۔ تو ایسے ہی آپ یہاں آئے نہیں ہو، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ کوئی سیس پور بلانی میں آپ ہی تھوڑی رہتے ہو، کتنے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ آئے ہو تو اس پہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، بڑی مہربانی آپ کی، بیٹھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی کیمرے والے لوگ جو ہے نا یہ بھی سبحان اللہ بولا کریں، تاکہ لگے کہ یہ کیمرے والے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ کیمرے والے بیچارے اب ثواب سے محروم ہو جائیں، ہے نا۔ ہماری طرف کے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی کیمرے والے ہیں ٹھیک ہیں، یہ فتنہ نہیں کرتے ہیں، کوئی خراب بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، برکت عطا فرمائے۔ مگر ایک شکایت تو ان سے رہتی ہے کہ کیمرہ سنبھالنے کے بعد پھر دین بھی تو سنبھالنا چاہیے نا، تو پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ میرا دل کر رہا ہے 2-3 شعر پڑھنے کا، اگر اجازت دیں تو پڑھ دیں، میں ان کے ساتھ پڑھوں گا وہ جو بات ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو رہی ہو شروع، بس یہاں سے آپ نے کوئی سبحان اللہ طبیعت ہو تو کہنا ہے نہ، خاموشی سننا ہے بس تھوڑی دیر۔ زندگی میں یہ میری آخری زندگی کی تقریر ہو سکتی ہے، اور آپ کہہ دیں اگر ہو سکتی ہے تو مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا ہے، میں تو اپنے گھر میں بھی موت کی باتیں کرتا ہوں۔ موت کا ذکر کرو، حضرت سفیانی سوری فرماتے ہیں، سفیان سوری تابعی محدث بزرگ بڑے ہیں، فرماتے ہیں جو قبر کو بھول جائے گا، جو قبر کو یاد کرے گا،
اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، اور جو قبر کو بھول جائے گا اس کی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر تم موت کو یاد کرو گے پھر بھی آئے گی، اور یاد نہیں کرو گے، فرماتے ہیں اگر یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، بھول جاؤ گے تو ذلیل ہو کے مرو گے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، موت کو یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، اب بھول جاؤ گے تو ذلت کی موت مرے گا۔ اسی وجہ سے مولا علی نے اپنا گھر جو بنایا تھا وہ بالکل کوفے کے باہر قبرستان کے قریب۔ کسی نے کہا اے باب العلم، اے حکمتوں کے بادشاہ علی، یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ بستی چھوڑی، یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے آپ، اور یہاں گھر بنا ہے قبرستان کے قریب۔ فرمایا اس وجہ سے کہ میں جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے رب کے قرب کا احساس کراتے ہیں، مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے۔